بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ پاکستانی میڈیا دیکھیں، پاکستانی ڈیجیٹل میڈیا دیکھیں تو ایک معاملہ جس پر پوری دنیا میں بات ہو رہی ہے وہ بہت ڈسکس ہو رہا ہے، اور اس لیے ہو رہا ہے کہ اس میں پاکستان کا بھی حصہ ہے، پاکستان کا بھی کردار ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو منصوبہ ہے بورڈ آف پیس کا، تو اس کے لیے پاکستان نے بھی اور اسرائیل نے بھی ہاں کر دی ہے۔ اب یہ ایک ایسا حساس معاملہ ہے کہ جس پر ظاہر ہے کہ پاکستان کے اندر بات ہو رہی ہے۔ کچھ حلقے اس کو پاکستان کی سفارتی کامیابی قرار دے رہے ہیں، یعنی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے پاکستان کو بھی اس بورڈ کا حصہ بننے کی دعوت ملنا، یہ پاکستان کی کہا جا رہا ہے کہ بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے۔ کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب پاکستان کی قیادت اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو یہ ایک ہی قطار میں نظر آئیں گے۔ یہ جو بورڈ آف پیس ہے یہ ہے کیا، اس حوالے سے آپ کو بتانا ہے۔ بہت سارا انحصار اس حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا میں جو رپورٹس آئی ہیں وہ کچھ رپورٹس میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، اور میں اور آپ دونوں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ بورڈ آف پیس ہے کیا۔ بات کہی جا رہی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ غزہ سے آگے کی سوچ ہے، یعنی یہ صرف غزہ میں امن کا بورڈ نہیں ہے، امن کے قیام کا بورڈ نہیں ہے، یہ اقوام متحدہ کے خاتمے کا آغاز ہے۔ اب اقوام متحدہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ مقصد اقوام متحدہ حاصل کر رہا ہے نہیں حاصل کر رہا، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس سارے معاملے پر میں نے بات کرنی ہے، اور پاکستانی دفتر خارجہ نے جو تصدیق کی ہے، پاکستانی قیادت نے جو تصدیق کی ہے، یہ معاملہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے، اور دفتر خارجہ کا جو بیان ہے وہ بھی آپ کو پڑھ کے سنانا ہے۔ لیکن سب سے پہلے اس معاملے پر بات کر لیتے ہیں کہ یہ بورڈ آف پیس کیا چیز ہے۔ صدر ٹرمپ کی حکومت نے تنازعات کے حل کے لیے قائم کیے جانے والے اپنے بورڈ آف پیس میں مستقل نشست کے بدلے جو ممبر ممالک ہیں ان سے $1 ارب ادا کرنے کی درخواست کی ہے۔ اب پاکستان کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان بھی $1 ارب دے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان یہ رقم دے سکتا ہے یا پاکستان یہ رقم نہیں دے سکتا، اس حوالے سے سوال اٹھایا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں نے تجویز دی ہے کہ اس حوالے سے سعودی عرب سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے، کچھ اور جو عرب ممالک ہیں ان سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں یہ خصوصی مہربانی بھی کر سکتے ہیں پاکستان کے اوپر، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اتنا گیا گزرا نہیں ہے، پاکستان $1 ارب جو ہے اس رکنیت کے بدلے، اس شمولیت کے بدلے ادا کر سکتا ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ خود اس بورڈ کے چیئرمین ہوں گے، اس کے سربراہ ہوں گے، اور ساتھ ہی امریکہ کے پہلے نمائندے کے طور پر بھی خدمات انجام دیں گے۔ یہ بورڈ ابتدا میں غزہ کی تعمیر نو کی نگرانی کے لیے تصور کیا گیا تھا، تاہم اس کا چارٹر اس کے کردار کو صرف مقبوضہ فلسطینی علاقوں تک محدود نہیں کرتا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کیا کرے گا۔ یہ جو میں نیچے دیکھ رہا ہوں یہ میں پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں، اپنی طرف سے میں کچھ بھی نہیں آپ کو بتا رہا۔ چارٹر کے مطابق بورڈ آف پیس کی سربراہی جیسے میں نے آپ کو بتایا خود ٹرمپ کریں گے۔ یہ ایک بین الاقوامی تنظیم ہوگی جو استحکام کو فروغ دینے، قابل اعتماد اور قانونی طرز حکمرانی کی بحالی اور تنازعات سے متاثرہ یا خطرے سے دوچار علاقوں میں پائیدار امن کو یقینی بنانے کی کوشش کرے گی۔ اب یہ تنظیم ظاہر ہے کہ جو مقاصد میں نے آپ کو پڑھ کے سنا ہے یہی مقاصد تو اقوام متحدہ کے بھی ہیں۔ کیا یہ اقوام متحدہ کے متوازی کوئی تنظیم بننے جا رہی ہے، اور جس کے لیے پاکستان نے بھی حامی بھر لی ہے، جس کے لیے اسرائیل نے بھی ہاتھ اٹھا لیا ہے کہ جناب ہم بھی راہوں میں پڑے ہیں اور ہم بھی اس میں شمولیت اختیار کریں گے۔ اچھا، یہ بتایا گیا ہے خبر رسائی ایجنسی AFP جو فرانس کی خبر رسائی ایجنسی ہے، اس کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایک ایسی دستاویز دیکھی ہے اس ایجنسی نے، اس خبر رسائی ایجنسی نے، کہ جس کے مطابق یہ بورڈ بین الاقوامی قوانین کے تحت امن سازی کے فرائض انجام دے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ سربراہی کریں گے اور کام ہوگا امن سازی۔ آپ اندازہ لگائیے۔
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں غزہ پیس بورڈ کے قیام کے سلسلے میں اجلاس اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جو ہوا تھا اجلاس، یہ اس حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اسی میں جو ہے یہ پیش رفت ہے، اور یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ صرف مقبوضہ فلسطینی علاقوں تک اس کا کردار محدود نہیں ہے، اور اس دستاویز کے مطابق چیئرمین کو بورڈ آف پیس کے مشن کو پورا کرنے کے لیے ضروری یا موضوع مناسب سمجھتے ہوئے ذیلی ادارے قائم کرنے، ان میں ترمیم کرنے یا انہیں ختم کرنے کا خصوصی اختیار حاصل ہوگا۔ وہ ایگزیکٹو بورڈ کے ارکان کا انتخاب کریں گے جو عالمی سطح کے رہنما ہوں گے اور 2 سالہ مدت کے لیے خدمات انجام دیں گے، تاہم چیئرمین انہیں برطرف بھی کر سکتے ہیں۔ چیئرمین بورڈ آف پیس کی جانب سے قراردادیں یا دیگر ہدایات بھی جو ہے وہ جاری کر سکتے ہیں۔ چیئرمین کو صرف رضاکارانہ استعفیٰ یا نااہلی کی صورت میں ہی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، کون رکن بن سکتا ہے؟ چارٹر کے مطابق رکن ممالک کو امریکی صدر کی جانب سے دعوت دی جائے گی اور ان کی نمائندگی ان کے سربراہ مملکت یا حکومت کرے گی۔ ہر رکن زیادہ سے زیادہ 3 سال کی مدت کے لیے خدمات انجام دے گا۔ یہ واضح نہیں ہے کہ یہ جو $1 ارب کی بات ہو رہی ہے یہ ایک ہی مرتبہ یہ پیسے دیے جائیں گے یا یہ سالانہ بنیادوں پر دیے جائیں گے، یا یہ پورے 3 سال کی مدت کے لیے جس طریقے سے یہ بتایا گیا ہے یہ اس مدت کے لیے دیے جائیں گے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ 3 سالہ مدت ان رکن ممالک پر لاگو نہیں ہوگی جو چارٹر کے نافذ ہونے کے پہلے سال کے اندر بورڈ آف پیس کو نقد رقم میں $1 ارب سے زیادہ کا تعاون دیں گے۔ اچھا، یہ دیکھیں آپ نے وضاحت سن لی۔ بورڈ کم از کم سال میں ایک بار ووٹنگ اجلاس منعقد کرے گا اور ہر رکن ریاست کو 1 ووٹ حاصل ہوگا، لیکن تمام فیصلوں کے لیے موجود اور ووٹ دینے والے رکن ممالک کی اکثریت کے ساتھ ساتھ چیئرمین کی منظوری بھی ضروری ہوگی، اور برابری کی صورت میں چیئرمین اپنے عہدے کی حیثیت سے ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ بورڈ آف پیس کے ایگزیکٹو بورڈ کے ارکان کا انتخاب ٹرمپ کریں گے، تاہم چیئرمین کی حیثیت سے وہ انہیں برطرف بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اب دیکھیں، یہ وائٹ ہاؤس کے حوالے سے بھی عالمی میڈیا میں رپورٹ کیا گیا ہے کہ وائٹ ہاؤس کے مطابق ایگزیکٹو بورڈ تنظیم کے مشن کو عملی شکل دے گا اور اس کی سربراہی ٹرمپ کریں گے، جبکہ اس میں 7 ارکان شامل ہوں گے۔ امریکی وزیر خارجہ اور ٹرمپ کے خصوصی ایک مذاکرات کار اور ٹرمپ کے داماد ٹونی بلیئر، آپ کو پتہ ہے سابق برطانوی وزیر اعظم، اور ایک امریکی ارب پتی سرمایہ کار مارک روان، اجے بنگا، یہ عالمی بینک کے صدر ہیں اور نیشنل سیکیورٹی کونسل میں ٹرمپ کے جو ایک قریبی معاون ہیں، یہ بھی اس کا حصہ ہوں گے، اور درجنوں ممالک کو یہ دعوت دی گئی ہے۔ ان میں چین، بھارت، روس، یوکرین، کینیڈا کے وزیر اعظم یہ سارے شامل ہیں۔ مصر کے صدر نے بھی اور ارجنٹائن کے صدر نے بھی یہ دعوت نامہ موصول ہونے کی تصدیق کی ہے، اور دیگر ممالک جنہوں نے دعوت کی تصدیق کی ان میں اردن، برازیل، پیراگوئے، پاکستان اور یورپ، وسطی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے متعدد ممالک شامل ہیں۔ مختلف جو یورپی ممالک ہیں انہوں نے ٹرمپ کے اس منصوبے کو مسترد کر دیا ہے۔ کینیڈا نے کہا ہے کہ وہ شرکت کرے گا، تاہم مستقل رکنیت کے لیے $1 ارب فیس ادا کرنے سے واضح طور پر انکار کر دیا ہے۔ جناب، یہ صورتحال جو ہے یہ اس لیے بھی زیادہ حساس ہے کہ پاکستان نے بھی حامی بھری ہے اور ساتھ نیتن یاہو نے بھی حامی بھری ہے۔ اب میں پاکستانی جو دفتر خارجہ ہے اس کا میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو کہ دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق پاکستان نے غزہ میں پائیدار امن کے قیام کے لیے عالمی سطح پر قائم غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت کی دعوت قبول کر لی ہے، جبکہ ترکیہ نے بھی عالمی بورڈ آف پیس میں شامل ہونے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ ترجمان کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے وزیر اعظم شہباز شریف کو شمولیت کی دعوت دی گئی تھی، جس کے جواب میں پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2803 کے تحت غزہ امن منصوبے کے نفاذ کی حمایت کے لیے بورڈ آف پیس میں شمولیت کا فیصلہ کیا۔ ترجمان کے مطابق پاکستان اس امید کا اظہار کرتا ہے کہ اس فریم ورک کے قیام سے فلسطینی عوام کے لیے انسانی امداد میں نمایاں اضافے اور غزہ کی تعمیر نو کے ٹھوس اقدامات کیے جائیں گے۔ پاکستان کو یہ بھی امید ہے
کہ یہ کوششیں فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت کے حصول کا ذریعہ بنیں گی۔ اس عمل سے 1967 سے پیشگی سرحدوں پر القدس شریف کو بطور دارالحکومت ایک آزاد، خود مختار اور جغرافیائی طور پر مربوط فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں آئے۔ ترجمان کے مطابق پاکستان ان مقاصد کے حصول اور اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کی تکالیف کے خاتمے کے لیے بورڈ آف پیس کے رکن کی حیثیت سے تعمیری کردار ادا کرنے کا خواہاں ہیں۔ یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں، فیصلہ آپ خود کر لیجئے، میں نے اس پہ کوئی تجزیہ نہیں دینا، صرف آپ کو اس کی جو ایک حساس نوعیت ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ پاکستان کے اندر جو ایک ماحول ہے اور جس طریقے سے الزامات لگائے جاتے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے اپنے مخالف سیاسی جماعتوں کے اوپر، تو اس سلسلے میں مختلف سیاستدانوں کو یہودیوں کا ایجنٹ بھی قرار دیا گیا ہے، اور موجودہ جو ایک ہم دیکھتے ہیں صورتحال اور پاکستان کی سفارتی کامیابیاں بھی دیکھتے ہیں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بار بار ہم پاکستانی عسکری اور سیاسی قیادت کی تعریف بھی سنتے ہیں، متعدد مرتبہ یہ بھی سنتے ہیں کہ جناب انہوں نے پاکستان اور ہندوستان کی لڑائی رکوانے میں، جنگ رکوانے میں کردار ادا کیا، اور کوئی 200 سے زیادہ مرتبہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ پاکستان نے ہندوستان کے 7 یا 8 طیارے جنگی جہاز مار گرائے۔ تو بار بار پاکستان کی تعریف بھی، اور دوسری طرف ساتھ ساتھ یہ منصوبہ بھی، اور پھر اس میں پاکستانی دفتر خارجہ کے جو بیان میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، پاکستان کے حکومت کے جو حامی حلقے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے نیک نیتی کے ساتھ اس بورڈ میں شمولیت کا فیصلہ کیا ہے۔ اب آگے چل کر منصوبہ کیا ہے، عزائم کیا ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، اور جس طریقے سے ایک دنیاوی سپر پاور کی حیثیت سے ان کو ظاہر ہے کہ اپنی طاقت کا بھی پتہ ہے، اپنی حیثیت کا بھی پتہ ہے، تو اس حوالے سے اور جو اقوام متحدہ کا اپنے قیام سے لے کر اب تک کردار رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک الگ کہانی ہے، وہ ایک الگ سوالیہ نشان ہے۔ دنیا کس طرف جائے گی، پاکستان اس میں کہاں پہ فٹ بیٹھتا ہے، اور خصوصاً جو ایک حساسیت ہے اسرائیل کے معاملے میں، فلسطین کے معاملے میں پاکستان کے اندر، تو میرا اور آپ کا اس معاملے کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم اس معاملے کو مزید بھی سمجھیں گے، اور چونکہ اس سارے معاملے کا ہمارا اور آپ کا انحصار عالمی میڈیا کی رپورٹس کے اوپر ہے، براہ راست ہم امریکہ میں موجود نہیں ہیں، براہ راست ہم اس سارے منصوبے کی تہہ تک فوری طور پر نہیں پہنچ سکتے، لیکن ساتھ ساتھ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کے ذہن میں کیا ہے، میرے ساتھ جڑے رہیے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ بھی کر لیجیے، مجھے اپنی رائے سے اور اپنی قیمتی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔